الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حاضرین محترم، عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اس آیت اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی آدمی جس کا انکار نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقت ہے موت۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، مرنا ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا کا اس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو یا نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی شخص دنیا کے اندر پیدا ہوا اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کو مر کے یہاں سے جانا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو یا چاہے اس کا کوئی غلام ہو، یا حد تو یہ ہے کہ چاہے کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، ہر کسی کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اللہ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ شہنشاہ مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی نبی آئے یہاں تک تمام انبیاء آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی گھر، دنیا کا کوئی سسٹم یا دنیا کا کوئی آدمی یا دنیا کی کوئی بادشاہت ایسی نہیں ہے جس نے موت کو شکست دی دی ہو۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر خاص طور پر موت کا تذکرہ کیا ہے اور موت کی یاد دہانی دلائی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ انسان کو، ہمیں اور آپ کو یقین ہے کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور ایک دن اس دنیا سے ہم سب کو جو ہے الوداع کہنا ہے اس دنیا کو، لیکن تمام چیزوں کے باوجود ہم اور آپ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں اور اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم نے موت کو بھلا دیا۔ آج دنیا کی گہما گہمی، دنیا کی رونق، دنیا کے چکا چوند اور دنیا کی جو ہے لذتیں اور دنیا کی خواہشات اور جو ہے دنیا کے اندر رہنے والی چیزوں کی طلب اور جو ہے دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کا جذبہ اور لالچ
آج ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جو کچھ ہے دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی ذہن کے اندر، جب انسان کی سوچ کے اندر، جب ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ گئی اور دنیا کی حقیقت سامنے آ گئی تو ہم صرف اور صرف دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دنیا کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، کہ دنیاوی زندگی تو کھیل کود ہے، کھیل کا سامان ہے۔ چھوٹا بچہ گھر کے اندر ہوتا ہے، ہم دکان سے جا کے جو ہے اس کے لیے 20 روپے کی 50 روپے کا کھلونا لا کے بچے کو دیتے ہیں، بچہ تھوڑی دیر کھیلتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کا کھلونا ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے بس اتنی ہے دنیا کی حیثیت، یہ تو کھلونا ہے دنیا۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا جو ہے یہ کھیل کود کا سامان ہے۔ جیسا بچہ جو ہے اپنے کھلونوں سے کھیلتا ہے اور کھیلتے کھیلتے تھوڑی دیر کے بعد اس کا کھلونا ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اس کی کوئی جو ہے مقام نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جو ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سب دھوکے کا سامان ہے، یہ سب دھوکے لگا رکھا ہے اس نے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے ڈگری حاصل کر لی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی عہدہ مل گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی زمین جائیداد خرید لی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کار آ گئی، ہم نے گھر بنا لیا، اب جو ہے ہم سکون سے آرام کے ساتھ رہیں گے۔ میرے دوستو، ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ ہم نے آج گاڑی خریدی ہے، ابھی شو روم سے باہر نہ نکلی ہے، ہمیں اپنی موت کا یقین نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شو روم سے باہر نکلنے سے پہلے ہماری موت ہو جائے۔ کوئی بھروسہ نہیں موت کا کب آنے والی ہے۔ تو لہٰذا جب موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ موت کب آئے گی، اور موت کے بارے میں یہ یقین ہے کہ مرنا ہر کسی کو ہے، اسی وجہ سے احادیث مبارکہ کے اندر، قرآن کریم کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آپ کے پیارے آقا نے جو ہے بار بار یہ کہا کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا درندے ہو یا پرندے ہو، یہ جو ہے سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں اور کوئی کیڑے ہو، ہر کسی کو مرنا ہے دنیا کے اندر۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب جو ہے پوری دنیا ہلاک ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دیں گے، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ خود موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام جو ہے ہماری جو ہے موتوں کو، ہماری روح کو کھینچنے والے جو ہمارے فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دے دیں گے، اور موت دینے کا کہیں گے کہ بتاؤ کس کی بادشاہت ہے آج، بتاؤ آج کون زندہ ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، کوئی دنیا کے اندر باقی رہنے والا نہیں۔ تو لہٰذا دوستو، جب یہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے، جب یہ ہمارا عیش و عشرت ختم ہونے والا ہے، جب ہمارا یہ دولت، ہماری دولت دنیا کے اندر رہنے والی ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنے موت کی فکر کرنا ہے۔ موت کی فکر کا مطلب کیا ہے؟ موت کی فکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے موت کو جو ہے لفظ اپنے زبان سے خالی موت 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 کہتے رہے۔ میرے دوستو، موت کی فکر کا مطلب یہ ہے ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کریں کہ اگر مرنے، تاکہ وہ کام کرے ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمیں کام آئے، اس لیے کہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے سامنے ہم سب کو کھڑا ہونا ہے، اللہ ہماری پوری زندگی کا حساب لے گا، اور پھر اس کے بعد ہماری آگے کی زندگی کو اللہ ڈیسائیڈ کرے گا اور اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ نے جو چھوٹی موٹی زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے، اس زندگی کو ہم اللہ کی اطاعت میں گزاریں، اس زندگی کو ہم موت کو یاد کر کے گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے دن بھر کے کاموں کی نگرانی کرتا رہتا ہے اور فکر کرتا رہتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ یہ اصل عقل مند ہے۔ اور میرے دوستو، جس کو ہمارے آقا نے عقل مند کہہ دیا، جس کو میرے آقا نے عقل مند کہہ دیا، دنیا کی کوئی بھی عقل مند شخص ہو اس کے آگے کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی پراپرٹی جمع کرنے والا، گاڑیوں کو خریدنے والا، کاروں کو خریدنے والا، اور جو ہے بینک کے اندر لاکھوں روپے جمع رکھنے والا، اپنا خود سے گھر بنانے والا عقل
لہذا میرے دوستو ہمیں اپنے موت کو یاد رکھنا ہے. ہمیں ہر وقت اس بات کی فکر ہونی چاہیے, ہمیں ہر وقت اس بات کو سننا چاہیے کہ اگر خدا نہ خاصہ اس وقت ہماری موت آ جائے تو ہماری آخرت کی کیا تیاری ہے, ہماری آخرت کی کیا تیاری ہے. احادیثوں کے اندر آتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے, صحابہ کرام آ کے اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن کب آئے گا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے تیاری کیا کر رکھی, کب آئے گا یہ مت پوچھو, یہ بتاؤ کہ تیاری کیا ہے تمہاری, ہماری کیا تیاری ہے موت کے لیے. ہم نے کتنا موت کے لیے اپنے سامان کو تیار کر رکھا ہے, ہم نے کون سی ایسی عبادت کر رکھی ہے جس کے بارے میں ہم کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد یہ عبادت جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارشی بن کر ہم کو جنت کے اندر داخل کرے گی. ہماری کوئی عبادت نہیں, نہ ہمارے نماز درست, نہ ہمارے روزے درست, نہ ہمارے اعمال درست, نہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں, نہ ہمارا کردار اچھا ہے, نہ ہمارا لباس اچھا ہے, نہ ہمارا جسم اچھا ہے, نہ ہمارا دل اور نہ ہمارا دماغ, کوئی چیز ہماری اچھی نہیں ہے. ہر چیز کے اندر دنیا 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 گھسی ہوئی ہے. کسی بھی آدمی سے جا کر پوچھو کہ کیا حال ہے, طبیعت کیسی ہے, کیسی زندگی کر رہی ہے, وہ کہتا ہے کہ بس کیا کرنا ہوں صاحب, یہ پریشانی ہے, وہ پریشانی ہے, یہ پیسوں کا مسئلہ ہے, وہ پیسوں کا مسئلہ ہے. کبھی کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ وہ صاحب مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے, مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, میں کیا جواب دوں اللہ کے سامنے, میں کیا کہوں اللہ کے سامنے, مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے. میرے دوستوں کوئی ایسا نظر نہیں آتا, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو آخرت کی فکر کرنے والا ہو. ہماری زندگیوں میں ہماری آنکھوں کے سامنے صرف دنیا ہے, ہمارے دماغوں کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے, ہمارے خیالات کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے, ہمارے دل کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے. میرے دوستوں جب تک ہمارا دل دنیا کی محبت سے خالی نہیں ہوگا, جب تک ہماری سوچ دنیا کی محبت سے خالی نہیں ہوگی, جب تک ہم اپنی نگاہوں سے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو نہیں دیکھیں گے, اس وقت تک جو ہے ہم جو ہے موت کی تیاری کرنے والے نہیں ہو سکتے. تب تک ہم عمل کر رہے ہیں, ہم اللہ کی نظروں میں, نبی کی نظروں میں بے وقوف ہیں, چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ موت آنے والی ہے, ہم کو یقین ہے کہ موت آنے والی ہے, پھر کیا تیاری ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک راستے سے جا رہے ہیں, ہمیں یہاں سے ناندیڑ جانا ہے, بھوجن سے ہوتے ہوئے, بھوجن سے آگے جو ناندیڑ کا جو برج ہے, ہم کو اطلاع مل گئی کہ وہ برج بن چکا ہے اور جو وہ برج ٹوٹ گیا, راستہ بند ہے. تو بتائیے عقل مند کون ہے, عقل مند وہ ہے جو اسی طرف جائے, یا عقل مند وہ ہے جو دوسرے راستے سے جائے. ظاہر سی بات ہے عقل مند وہ ہے جو راستہ بدل کے دوسرے راستے سے جائے, جو اسی راستے سے جائے گا وہ بیوقوف ہے جو کہ آگے راستہ بند ہے. میرے دوستو ہمارا بھی معاملہ موت کے ساتھ ایسے ہی. ہمیں معلوم ہے کہ آگے موت ہے, ہمیں معلوم ہے کہ آگے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ آگے آخرت کی منزل ہے. اس کے باوجود جو ہے ہم اسی راستے پر ایسے جا رہے ہیں جیسے کہ ہم جو ہے دنیا کے محبت میں اور دنیا کے لالچ میں ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں, اور رفتہ رفتہ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا جب ہماری آنکھ بند ہوگی اور ہم جو ہے قبر کے گلے میں جا کر گر جائیں گے. میرے دوستو جب ہم قبر کے اندر جائیں گے, نہ تو وہاں ہماری ڈگری کام آئے گی, نہ ہماری اولاد, جس اولاد کے واسطے باپ نے جو ہے حرام کاری کی, جس اولاد کی وجہ سے, جس اولاد کو خوش کرنے کے لیے باپ نے رشوت دی, جس اولاد کو سایہ دینے کے لیے اور چھت دینے کے لیے باپ نے لوٹ پہ گھر بنایا, جس اولاد کو خوش کرنے کے لیے یا جس اولاد کو راضی کرنے کے لیے باپ نے جو ہے بینک سے لوٹ لے کر جو ہے اس کو گاڑی خرید کر دی. کل قیامت کے دن جب قبر کے اندر انسان جائے گا, کل قیامت کا وقت ہوگا جب اس کے نام اعمال کا حساب ہوگا, وہ اولاد اس کے کام نہیں آنے والی, کوئی اس دن کام نہیں آئے گا. قرآن کریم اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اپنی ماں سے دور بھاگے گا, اپنے باپ سے دور بھاگے گا, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اپنی بیوی سے, اپنے اولاد سے دور بھاگ جائے گا. ہر آدمی نفس نفسی کے عالم میں رہے گا, وہاں کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا. میرے دوستو موت آنی ہے ہم کو برہم, ایسا نہیں کہ ہم جو ہے فلاں عہدے پر ہیں ہمیں موت نہیں آئے گی, ہم جو فلاں عہدے پر ہیں موت نہیں آئے گی. میرے دوستو سکندر اعظم جس کو کہا جاتا ہے, جس کو انگلش میں الیگزینڈر کہا جاتا ہے, کتنا ظالم تھا اور کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے, جس کے تقریباً پوری دنیا کو فتح کرنے کے نکلا, اور فتح کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو موت آ گئی. مرنے سے پہلے اس نے یہ وصیت کی کہ جب تم میرا جنازہ لے کر جاؤ تو میرا جو کفن ہوگا, کفن سے میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا. اس کے لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرنا ہے, تو اس نے کہا تاکہ میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کو فتح کرنے والا سکندر جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے ہاتھ اٹھائیے. میرے دوستو جب موت نے سکندر کو نہیں چھوڑا, جب موت نے بڑے بڑے بادشاہوں کو, فرعون جیسے بادشاہ کو نہیں چھوڑا,
नमरूद जैसे बादशाह को नहीं छोड़ा, वो छोड़िए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के हबीब है, जिनकी वजह से अल्लाह ने दुनिया और आखिरत को बनाया है, जिनकी वजह से जन्नत दोज़ख को अल्लाह ने बनाया है, जिनकी वजह से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया है, पूरी कायनात को पैदा करने की जो वजह है वो अल्लाह के नबी की ज़ात है। जब मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी को मौत आ सकती है तो हम और आप किस व्यक्ति को नहीं, हम और आपकी क्या हैसियत है दुनिया के अंदर? मेरे दोस्तों मौत से किसको रस्तगारी है? आज हम तो कल तुम्हारी बारी है। मौत से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। मौत हर एक को आने वाली है। मौत चाहे बादशाह हो उसको भी मौत आएगी, महल के अंदर रहने वाला हो उसको भी मौत आएगी, झोपड़ी पर रहने वाला हो उसको भी मौत आएगी, घर में रहने वाला है उसको भी मौत आएगी, फुटपाथ पर रहने वाला है उसको भी मौत आएगी। मेरे दोस्तों 2 साल पहले हमने कोविड के दौर में देख लिया अपनी आंखों से कि मौत कैसा आती है। हमने अपनी आंखों से हमारे कितने रिश्तेदार, हमारे कितने जान पहचान वाले ये लॉकडाउन के अंदर और कोविड के बर्स के अंदर, इस वबा के अंदर हमारे कितने रिश्तेदार दुनिया से चले गए। क्या क्या ख्वाब सजाकर चले थे, क्या क्या ख्वाब उनके दिलों में थे, उनकी आंखों में क्या क्या ख्वाब थे, उनके क्या क्या अरमान थे, लेकिन सब पे पानी फिर गया। मौत आई और मौत ने सबको लेकर चली गई। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि मरने के बाद क्या होगा? वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और अल्लाह ताला तुमको दुनिया के अंदर भलाई के साथ भी और राहत के साथ भी और मुसीबत के साथ अल्लाह तुमको आजमाते हैं। अल्लाह हमारी जिंदगी में मुसीबत को लाते हैं हमें आजमाने के लिए। क्यों? ताकि इस मुसीबत में हम अल्लाह को याद करते हैं या अल्लाह से शिकवा करते हैं, अल्लाह ये आजमाना चाहते हैं। और अल्लाह ताला सुकून और राहत और नेमत देकर भी हमको आजमाते हैं। अगर कोई आदमी मालदार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्लाह की पकड़ से बचा हुआ है, उसकी मालदारी में भी अल्लाह उसको इम्तिहान देते हैं कि आया ये शख्स मालदारी में, मालदार होने के बाद, माल दौलत होने के बाद ये अल्लाह को याद करता है या नहीं करता, मौत को याद करता है नहीं करता, अल्लाह ताला उसका इम्तिहान देते हैं। वही इलैना तुरजऊन, आगे अल्लाह फरमाते हैं कि हमारी ही तरफ तुम सबको लौट कर आना है। ये हमारा अकीदा है, वल बाअस बादल मौत, हमारा अकीदा है कि मौत के बाद हमें अल्लाह के सामने जाना है। मेरे दोस्तों मौत आना जब यकीनी है तो याद मेरे दोस्तों हमने मौत की क्या तैयारी कर रखी है? हम में से कौन ऐसा कह सकता है कि हमने ये तैयारी कर रखी है, मैंने मरने के बाद की तैयारी कर रखी है? मेरे दोस्तों हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि हमने अपनी जिंदगी के 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 20 साल की जिंदगी गुजर गई, हमने अपनी मौत के लिए तैयार कर रखा है। किसी से पूछे कि क्या करोगे, वो कहेगा भाई साहब मैं जो है इंटर करूंगा, उसके बाद बीएससी करूंगा या एमबीबीएस करूंगा, उसके बाद डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। हमारे जहन में दुनिया के पूरे खाके हैं, लेकिन मेरे दोस्तों कभी कोई ये नहीं कहता कि भाई साहब मैं नमाज़ें पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा, रोजे रखूंगा, जो है अल्लाह के राह में अपने माल को खर्च करूंगा और जो है अपनी जिंदगी को अल्लाह के राह में लगाऊंगा ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके बदले में मुझको जन्नत अता करे। कोई इस बात की फिक्र नहीं करता। मेरे दोस्तों हमारे दिल और दिमाग के अंदर दुनिया घुसी हुई है। शैतान ने हमारे आंखों पर पर्दा डाल रखा है, हमारे कानों पर पर्दा डाल रखा है, हमारे दिमाग के चारों तरफ उसने पर्दा डाल दिया है और हमारे दिमाग को, हमारी आंखों को, हमारे कान को, हमारे दिल को शैतान ने दुनिया के अंदर लगा दिया है। दुनिया की रंगीनियों में हम रंगीन हो चुके हैं, दुनिया की खूबसूरती में हम समाये हुए हैं, दुनिया की चाक चकाचौंध में हम ऐसे मुस्तरद हो चुके हैं, ऐसे गर्क हो चुके हैं कि हमें ना मौत का पता है, ना मौत का इल्म है, ना मौत की तैयारी की फिक्र है, ना आखिरत की कोई तैयारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से अल्लाह ने सब कुछ बनाया, जिनकी वजह से अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख को बनाया, और अल्लाह के नबी तमाम अंबिया हो या तमाम सहाबा इकराम हो, इन सब के लिए जन्नत पक्की है, उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। आज हम पूरा दिन अल्लाह के नाफरमानी में गुजारते हैं, सोने से पहले एक मरतबा भी हम इस्तिग़फ़ार नहीं करते। हमारे कितने रिश्तेदार हैं जो रात को खाना खा के जो है उन्होंने ये कहा होगा अपने घर वाली से, अपनी बीवी से, बच्चों से, बेटा कल फला जगह जाना है, कल ये काम करना है, कल मुझसे मिलना है, सो गए, सुबह उठे तो पता चला इंतकाल हो गए। कोई भरोसा नहीं मौत का, हमें इतना तक भरोसा नहीं है। हम क्या मस्जिद में जमा है, क्या पता नमाज पढ़ के हम जो जिंदा रहेंगे हम घर से निकले, हमें पता नहीं कि हम वापिस घर के अंदर जाएंगे।
ہم چل کر جائیں گے یا 4 کندھوں پر جائیں گے، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، جب موت اتنی یقینی چیز ہے، اس کی ہم نے کیا تیاری کی؟ ہر چیز کی ہم تیاری کرتے ہیں۔ 20 سال کے بعد کیا کام ہونا ہے، اس کی کسی تیاری ہوتی ہے۔ گھر میں بچی پیدا ہو گئی، بچی 2 سال کی ہو گئی، ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے میری بچی میں 20 سال کی شادی ہوگی، اس کے جہیز کا مسئلہ ہے، یا ابھی سے اس کے لیے جمع کرنا شروع کر دو، تھوڑا تھوڑا سامان، تھوڑا تھوڑا زیور، کچھ پیسے بچی کے نام پہ جمع کرتے ہیں، بینک اکاؤنٹ کھلا کے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، 20 سال کے بعد بچی کی شادی ہوگی، اس کی تو ہم کو فکر ہے، لیکن اگلے لمحے ہم کو موت آنے والی، اس کی کوئی فکر نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا فکر ہے ہمارے پاس؟ کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں موت کی۔ ہم دنیا کے اندر دنیا کی محبت میں اس طرح مگن ہو گئے ہیں، ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، کیا زندگی تھی، کیا تھے وہ لوگ۔ اللہ نے ان کے لیے جنتی ہونے کا کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے کہہ دیا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے کہہ دیا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون۔ اللہ نے ان کے لیے اولئک حزب اللہ، اللہ نے ان کے لیے سب کچھ کہہ دیا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام ہر لمحے موت کو یاد کیا کرتے تھے، اپنے آخرت کی فکر رہتی تھی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون کون منافق ہے اور کون جہنمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے نام اور ان کے خاندان کے ساتھ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق قرآن کریم کے اندر اللہ نے آیتیں اتاری، اتنے بڑے صحابی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حذیفہ بن الیمان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حذیفہ تم اللہ کے نبی کے رازدار ہو، اللہ کے نبی نے تمہیں منافقین کے بارے میں بتایا ہے، کون کون منافق اور جہنمی ہے، یا یہ تو بتاؤ اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے، اس میں کہیں عمر کا نام تو لکھا ہوا نہیں ہے۔ کیسی فکر تھی ان کو، کیسی فکر تھی ان کو اپنے آخرت کی اور مرنے کی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم دنیا کے اندر اتنے مگن ہو گئے، ہم نے موت کو بھلا دیا، ہم نے آخرت کو بھلا دیا۔ لہٰذا میرے دوستوں، ہمیں اپنے موت کو یاد رکھنا ہے اور اس موت کی تیاری کرنا ہے۔ تیاری کیسے ہوگی؟ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے واسطے اللہ کی نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے۔ نماز اور قرآن کے اندر اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے ذریعے سے ان پر عمل کر کے ہم اپنے آخرت کی تیاری کریں گے تو ہماری موت کی تیاری ہوگی۔ ورنہ ایک دن موت آئے گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور کل قیامت کے دن کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں سے اور دماغوں سے، ہماری سوچ اور فکر سے دنیا کی محبت کو اور دنیا کی فکر کو نکال کر ہمیشہ موت کو یاد کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے